عزیزان گرامی وقار، وقت میرے پاس بہت کم ہے، جلسے کا بھی اور زندگی کا بھی ہے۔ ہم سب کا یہ وقت معلوم نہیں ہے کہ کس وقت ہمارے گھر پر ملک الموت کی دستک آ جائے اور ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں اور ہمیں سوئے فنا لے جایا جائے۔ اس سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ امت کے درمیان اس پیغام کو عام کر دیا جائے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو خوش کر سکے۔ میرے عزیزو، دین کیا چیز ہے؟ کیا ان ٹوپیوں کا نام دین ہے؟ کیا یہ داڑھیوں کا نام دین ہے؟ کیا یہ جبے کبے اور لباس اور ہمارے اونچے میناروں کا نام دین ہے؟ دین کیا ہے؟ اگر دین کو سمجھنا ہو تو ابو بکر صدیق سے سمجھو رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو اقبال اپنے اشعار میں کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست۔ اپنے آپ کو نبی پاک کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچانا یہی دین ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہتے ہو دنیا میں، اگر وہاں جانے کا کوئی راستہ ہے اور کوئی دروازہ ہے تو وہ صرف تاجدار مدینہ کا دروازہ ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ اور مقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس مصطفیٰ کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ کہاں بھاگو گے اور کہاں جا کر چھپو گے؟ جہاں جاؤ گے وہ میرے رب تعالیٰ کی سلطنت ہوگی، وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی بھی ہوگی، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کو تم دیکھو کہ وہ اللہ رب العزت کی قرب کی منزلیں پایا ہے، ولی بنا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو پھر وہاں نہیں۔ جو بھی ولی بنتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کا محکم فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں ان لوگوں سے، اپنے غلاموں سے، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرو تو رسول کی پیروی کرو، حضور کے پیچھے چلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، تم میں سے جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کی طرف چل پڑا، پھر تم اللہ کی محبت جو چاہتے ہو، رب تعالیٰ فرماتا اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ تمہارا مقام یہ ہوگا کہ تم غلام مصطفیٰ کہلائے جاؤ گے، تمہارے لیے رب تبارک و تعالیٰ کائنات کو مسخر فرما دے گا۔ کیا کائنات میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی برتری کے قصے آج مشہور نہیں ہیں؟ وہ جن زمینوں پر اترے ہیں ان زمینوں نے ان کا استقبال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ غلام جس طرف کو ہو گئے، زمانہ ادھر ہو گیا۔ ان لوگوں کی بات میں آپ کے سامنے اگر رکھوں جو صحابہ اور تابعین کی جماعت کے چند نوجوان تھے، افریقہ کے بربر قبیلے کے اندر جو وحشی تھے، گوشت تک انسانوں کا کھا جایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام وہاں بھی پہنچے۔ نہ بربر قوم کو عربی آتی ہے، نہ یہ عربیوں کو ان کی زبان آتی ہے۔ آخر میں سوچتا ہوں آخر ان دونوں کے درمیان اگر کنورسیشن ہوا ہوگا تو کون سی زبان میں ہوا ہوگا؟ عزیزان گرامی، ایک ہی بات تمہیں پتہ چلتی ہے، وہ محبت مصطفیٰ کی زبان تھی۔ جب نبی پاک کے غلام بربر قوم افریقہ کے حبشیوں کے جنگل میں بھی جاتے اور اشاروں سے انہیں دین کی دعوت دیتے، آج تک وہاں پر مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی قبیلے آباد ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آنے والے ہزاروں لوگوں کو اگر کسی نے بلایا ہے تو محبت مصطفیٰ کی زبان سے بلایا ہے۔ میرے عزیزوں، کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، بس مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا ہے کہ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ گئے۔
ہمیں ایسا لگنے لگا کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، جتنا ہو سکے جلد سے جلد کچھ کما لوں، کچھ گھر بنا لوں، جلد سے جلد میں دنیا کی پراپرٹی میں اپنے حصے داری کر لوں۔ ہوا یہ کہ تمہیں جس کے لیے بھیجا گیا تھا تم کسی اور کام میں لگ گئے، تم کسی اور کام میں لگ گئے۔ تمہیں رسول اللہ کی اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، کیا تم نے بریلی کے امام کی زبان سے وہ نہیں سنا؟ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے آخری زمانے میں ایک میسج دیا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ تم وہ لوگ نہیں ہو دنیا دار، دنیا پرست، اموال اور عیش و عشرت کے پیچھے بھاگنے والے، تمہاری یہ قسمت میں نہیں ہے میرے عزیزوں۔ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے وہ عالی شان محلات بنائے جن کو آج تک نہ کسی کان نے دنیا میں سنا ہے، ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے۔ وہ جنت کے محلات تمہارے انتظار میں ہیں، اور تم 4 دن کے عائش کے لیے اپنے رسول کو پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء پر اتنا ہلکا سودا کرنے چل پڑے۔ مجھے بات آج یہاں یہی کہنی ہے میرے عزیزو، دین جس کو تم سمجھ بیٹھے ہو، دین صرف ٹوپی اور داڑھی کا ہی نام نہیں ہے۔ ہاں، شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہاں پر سب کچھ لٹا کر کے جب آتا ہے تو وہ مسلمان بنتا ہے۔